بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ میرے مرشد پاک حضرت سخی لال شہباز قلندر کا دیوان میں شعر ہے۔ حضرت سیدت و نساء زہرا غرو و یافت عصمت و تقوی، ہست معصوم اور بجز خدا، می کنم لعنت بر دشمنا روا۔ مرشد پاک کہتا ہے کہ یہ بی بی کائنات کے تمام عورتوں کی سردار ہے، یہ عصمت اور تقوی کا پیکر ہے، ہست معصوم اور بجز خدا، خدا کی قسم یہ بی بی معصومہ ہے، ہست معصوم اور بجز خدا، می کنم لعنت بر دشمنا روا، میں اس بی بی کے دشمنوں پہ لعنت کرنا روا سمجھتا ہوں۔ ایک اور شاعر میں مرشد پاک ارشاد فرماتا ہے، حرمت اہل بیت ہمت باد، لعنت حق برسر ملون باد، لعنت گفت آنکے از جلال نسراد، لین آنہا کنم شوم آزاد۔ مرشد پاک کہتا ہے کہ اہل بیت کا احترام کرنا ضروری ہے اور اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنا ضروری ہے۔ حرمت اہل بیت ہمت باد، لعنت حق برسر ملون باد، لعنت گفت آنکے از جلال نسراد۔ مرشد پاک کہتا ہے کہ جب بھی میں غصے میں آتا ہوں، جلال میں آتا ہوں، تو اہل بیت کے دشمنوں پہ، اس بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ شمم آزاد، حرمت اہل بیت ہمت باد، لعنت حق برسر ملون باد، لعنت گفت آنکے از جلال نسراد، لین آنہا کنم شمم آزاد۔ پھر لعنت کرنے کے بعد جب میں غصے میں، جلال میں اس بی بی کے قاتلوں دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں، لین آنہا کنم شمم آزاد، پھر میں آزاد ہو جاتا ہوں۔ کس سے آزاد؟ ایک تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو گناہوں سے آزاد، دوسرا ناسوت سے آزاد۔ یہ دونوں معنیوں میں مرشد کا یہ جو پد ہے یہ کام دیتا ہے۔ جو بندہ بھی، مرشد پاک ارشاد فرماتا ہے، جو انسان بھی اس بی بی کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے وہ گناہوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، اس ناسوتی دنیا سے آزاد ہو کر وہ لاہوت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مرشد پاک کا شعر ہے اور یہ حق ہے۔ خدا کی قسم جس نے اس بی بی کا احترام کیا ہے اس کو بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ دیکھیں کہ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب سے یہ بی بی دربار سے واپس لوٹی ہے اس دن سے کربلا شروع ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس دن سے کربلا شروع ہوئی ہے۔ یہ جو کربلا کا شہید ہے زہیر ابن قین، آپ سنتے ہیں، یہ مدینہ میں امام حسین کے ساتھ نہیں چلا ہے۔ جب 8 ذو الحج کو امام حسین نے حج کا ارادہ عمرہ میں بدلایا تو زہیر وہاں موجود تھا، یہ بھی وہاں سے نکلا اور اس راستے سے کہ کہیں مجھے حسین دیکھ نہ لے، کہیں مجھے حسین مدد کے لیے بلا نہ لے، یہ راستہ بدل کے نکلا۔ ساتھیوں کو کہتا ہے کہ عام شاہراہ سے نہ چلنا۔ زہیر سمجھ رہا تھا کہ حسین کوفہ جا رہا ہے، ساتھیوں کو کہتا ہے عام شاہراہ سے نہ چلنا، کسی اندرونی راستہ سے چلنا تاکہ ہم کو حسین کہیں ملے نہ، حسین جیسے ہم کو نصرت کے لیے نہ بلائے۔ یہ اندرونی راستہ سے جا کر ایک جنگل میں اس نے بسیرا کیا اور وہاں اس نے خیمہ لگایا۔ خیمے میں بیٹھا ہے 4 ساتھیوں اپنی زوجہ کے ساتھ، خیمے میں بیٹھا ہے، اب کھانا کھا رہا ہے، ایک زانو زمین سے اٹھا ہوا اور ایک زانو زمین پہ، لقمہ اٹھایا، نوالا ہاتھ میں، گردن جھکائی کھانے کے لیے کہ اس نوالے کو کھاؤں، ابھی کھا ہی رہا تھا، نوالا ہاتھ اور منہ کے درمیان ہے۔ غلام نے آ کے کہا تجھے حسین بلا رہا ہے۔ حسین کیسے پہنچ گیا جنگلوں میں؟ جیسے ہی اس نے اپنے قافلہ کا رخ بدلا جنگلوں کی طرف تو حسین نے اپنے بحر کرم کا رخ بدلا، اپنے کاروان کا رخ بدلا۔ زہیر آگے، حسین پیچھے۔ حسین پہنچ گیا زہیر کو، اب کھا رہا ہے، لقمہ ہاتھ اور منہ کے درمیان ہے۔ غلام نے آ کے کہا تجھے حسین بلا رہا ہے۔ پہلے تو غلام کی طرف دیکھا، پھر لقمے کو وہیں پھینکا، کھایا نہیں۔
اب آیا حسین کے پاس، جب نہیں حسین نے دیکھا پہنچ گیا میرے خیمے کی طرف، حسین مولا استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، زہیر کے استقبال کے لیے مولا حسین اٹھ کھڑے ہوئے۔ زہیر آ گیا، حسین نے کہا زہیر جنگلوں میں کیوں آ گیا؟ زہیر اس راستے سے کیوں آیا ہے؟ زہیر چل میں تجھے لینے آیا ہوں۔ زہیر حسین کی طرف تعجب کی نظروں سے دیکھ کے کہتا ہے ہزاروں لوگوں کو مکے میں چھوڑ آیا، وہ تجھے روکتے رہے، تو کس کی نہیں مانی؟ وہاں تو کس کو نہیں کہا؟ آخر تیری نظر مجھ پہ ہی کیوں پڑی؟ میں تو تجھ سے چھپتا رہا، بچتا رہا۔ حسین کہتا ہے کہ زہیر تجھے یاد ہے، زہیر وہ صحابی ہے جس نے پہلے 3 خلافتوں کی بیعت کی تھی، بعد میں مولا علی کی خلافت میں آ گیا تھا۔ امام حسین کہتا ہے کہ زہیر تمہیں یاد ہے پہلی خلافت کا دور تھا، تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ، تیرے قبیلہ والوں نے پوچھا تھا زہیر تو رسول کا صحابی ہے، بڑا دانا ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ جو نبی کی بیٹی کا اور خلیفہ کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں تو کیا فیصلہ دیتا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فاطمہ حق پہ ہے، زہیر تم نے کہا تھا۔ زہیر کہتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا، میں گواہی دی تھی، میں نے گواہی دی تھی۔ حسین کہتا ہے بس جس دن تو نے میری ماں کی عصمت کی گواہی دی، میں نے کربلا کے ساتھوں میں تیرا نام لکھ دیا تھا، میں نے فہرست میں تیرا نام لکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں نا جب سے یہ بی بی دربار سے لوٹی ہے، حسین نے کربلا کی لسٹ بنانا شروع کی ہے، کربلا کے ساتھیوں کے نام لکھنا شروع کیے ہیں، اور اس شخص کا اس بندے کا حسین نے نام لکھا ہے جس نے بطول کا احترام کیا ہے، جس نے بطول کی عصمت و صداقت کی گواہی دی ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں حر کو اتنا مقام ملا، اتنا مرتبہ ملا، حسین بھائی کہتا ہے، جناب زینب سلام علیہ بھی اس کو بھائی کہہ کر کے سلام بھیجتی ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح حر کو اتنا مقام و مرتبہ کیوں ملا ہے؟ کثر مقاتل کے میدان میں حر آیا، حسین کا راستہ روکا، حسین کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا اس حر نے۔ حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ عربی ادب میں یہ فقرہ اتنا سخت ہے، اگر کوئی بادشاہ کسی گداگر کو کہے وہ گداگر بادشاہ کو منہ توڑ جواب دے گا، اتنا یہ فقرہ سخت ہے عربی ادب میں۔ جب حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حر غیرت میں کانپنے لگے، حسین کی طرف رخ کر کے کہتا ہے حسین اگر کوئی اور میری ماں کا نام اپنی زبان پہ لیتا میں اس کو بتا دیتا، مگر میں تیری ماں پہ درود اور سلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ بس 10ویں محرم کا دن آیا، حر حسین کی طرف کھینچنے لگے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچنے لگتا ہے، حر کھینچنے لگے، آگے جا رہا ہے۔ حر کے غلام نے دیکھا کہ آج آقا کو کیا ہو گیا ہے، یہ حسین کے خیموں کی طرف جا رہا ہے، حر جا رہا ہے۔ دوڑتا ہوا حر کا غلام پہنچا، آگے کھڑا ہو کر کے ادب سے سر جھکا کے کہتا ہے آقا کہاں؟ حر کہتا ہے کہ جنت میں جا رہا ہوں۔ غلام کہتا ہے واہ، جب جہنم میں رہا تو ساتھ رکھا، جنت میں جا رہا ہے تو اکیلا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ اب دائیں طرف حر کا غلام ہے، بائیں طرف حر کا بیٹا ہے علی، جس کا نام ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، جوان ہے۔ اب جا رہے ہیں تینوں، حر کس انداز سے جا رہا ہے؟ آنکھوں پہ پٹی، سر اور بالوں میں مٹی، ہاتھوں میں رسی، اس انداز سے جا رہا ہے۔ بس 2 ہی قدم بڑھائے تھے، حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر کانپ کے کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ علی اکبر آ رہا ہے۔ بس 2 ہی قدم بڑھائے تھے کہ پھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر کانپ کے کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ حسین کے لشکر کا علمدار عباس آ رہا ہے۔ بس چند قدم اور بڑھائے کہ حر کے بیٹے نے مسلسل کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتا کیا؟ حر کانپ کے کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ اب حسین خود آ رہا ہے۔ اب حسین وہاں زہیر کے استقبال کے لیے حسین اٹھے تھے اور یہاں حر کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا جس نے زندگی میں اس بی بی کا احترام کیا ہے اس کا زندگی میں حسین نے احترام کیا ہے۔ حسین آیا،
جب حور کو بتایا گیا کہ حسین آ گیا، اس نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا، حسین کے قدموں میں گرا دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ حور نے کہا ہو کہ حسین مجھے معاف کر دے، حسین مجھے معاف کر دے، نہیں کہا۔ حور کہتا ہے یا حسین، آقا حسین کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کتنا مجرم تھا حور، کہتا ہے کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے سب سے پہلے حور کے آنکھوں سے پٹی کھولی، پھر ہاتھوں سے رسی کھولی، پھر اپنی ابا پاک سے حور کے بالوں اور چہرے کی مٹی کو صاف کیا۔ حسین کہتا ہے میرا بھائی حور، ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حور کہتا ہے کہ حسین تو مجھے اپنا بھائی کہہ رہا ہے، کیا واقعی تو نے مجھے معاف کر دیا؟ فقرہ سنیے حسین کا۔ مولا حسین کہتا ہے ہاں حور، میں نے تجھے اس وقت معاف کر دیا تھا، اس وقت میں نے تیرا نام اپنی لسٹ میں لکھ دیا تھا جس وقت کسر مقاتل پہ تم نے میری ماں زہرا کا احترام کیا تھا۔ جس نے آپ تصدیق کریں، میں علماء کرام کو، میں ذاکرین کو دعوت دیتا ہوں، آپ تصدیق کریں، جتنے بھی یہ کربلا کے شہید ہیں، امام حسین کے ساتھی ہیں، آپ تصدیق کریں، یہ سارے بطول کا احترام کرنے والے ہیں، یہ سارے اس بی بی کی عصمت و عظمت کی گواہی دینے والے ہیں۔ حسین نے چنے ہیں، خاص لوگوں کو چن کے کربلا کی لسٹ میں شامل کیا ہے، کربلا کے شہیدوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے۔ یہی سبب تھا حور کو عظمت ملی۔ ایک بار بطول پہ سلام کر کے حسین کی اماں پہ سلام کر کے قیامت تک یہ حور علیہ السلام بن گیا۔ حور کی زندگی کو بدل دیا، حور کی تقدیر کو بدل دیا اس بطول کے احترام نے۔ یہ بی بی کتنی مظلوم ہے، آپ تھوڑا سا ان روایتوں پہ فکر کریں، غور کریں کہ یہ بی بی مظلوم کتنی ہے۔ کہتے ہیں کہ 75 دن حضور کے بعد یہ بی بی زندہ رہی ہے، فقط 75 دن۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کی رحلت کے بعد فلاں جو تھا وہ بیمار ہو گیا، فلاں جو صحابی تھا حضور کے فراق کو برداشت نہ کر سکا، دیوانہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بیمار بھی ہو گئے، دیوانے بھی ہو گئے، بوڑھے بھی تھے، مرے کیوں نہیں؟ اس بی بی کو کیا ہو گیا جو 17 سال کی عمر میں چلی گئی؟ 17 سال کی، یہ مرنے کی عمر ہے۔ جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام الصلاۃ والسلام سے کوئی اس بی بی کی عمر پوچھتا تھا تو امام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ امام کہتا تھا یہ مرنے کی عمر تو نہیں تھی، 17 سال کوئی مرنے کی عمر ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک ذاکر بزرگ ہے، مشہد مقدس میں مجلس پڑھ رہا ہے، اس بزرگ نے اس بی بی کا مصائب پڑھا، مصائب پڑھتے پڑھتے اس بزرگ نے ایک فقرہ کہا کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، 4 پسلیاں ٹوٹ گئی اس بی بی کی۔ مومن چاروں قطار رونے لگے، ایک جو مومن بیٹھا تھا وہ داڑھیں مار کے رونے لگا، مجلس ختم ہو گئی، پھر بھی اسی طرح زور زور سے رونے لگا۔ وہ ذاکر نے سوچا کہ اتنا زور سے یہ کیوں رو رہا ہے، میرا کون سا فقرہ ہے جو اس کو اتنا رلا رہا ہے؟ اس کے پاس آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اے اللہ کا بندہ، خدا کا بندہ، کون سا ایسا فقرہ ہے جو تجھے اتنا رلا رہا ہے؟ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ میں ایک بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بڑے بڑے آپریشن کرتا ہوں، میں خصوصاً دل کے کامیاب آپریشن کر چکا ہوں، مجھے تو پتہ ہے ہر درد کا دکھ، ہر درد کا کیا ہوتا ہے، ہر مرض کا کیا درد ہوتا ہے، ہر عضو کا کیا درد ہوتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دل کے آپریشن کا اتنا درد نہیں ہوتا ہے جتنا ایک پسلی ٹوٹنے میں درد ہوتا ہے، ایک ایک سانس کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ اس بی بی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، 4 پسلیاں ٹوٹ گئی، میں یہی سوچ کے رو رہا تھا کہ جس بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، 75 دن اس نے کیسے گزارے، ایک ایک سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس بی بی نے 75 دن کیسے گزارے، یہی سوچ کے میں رو رہا تھا۔ اپنی تحقیق اور اپنے علم کے مطابق دعاؤں میں یاد رکھیے گا یا عالم۔